ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا ایک بیٹا تھا۔ گاؤں والے اسے بدھو کہہ کر پکارتے تھے۔ بدھو بہت شرارتی لڑکا تھا، دن بھر کھیلتا کودتا اور شرارتیں کرنا ہی اس کا کام تھا۔ ایک روز بدھو یوں ہی گھومتا پھرتا ایک بڑھیا مادھو کی جھونپڑی کے سامنے سے گزرا تو نانی نے اسے آواز دے کر بلایا اور اس سے کہنے لگی، بدھو بیٹا تو دن بھر شرارتیں کرتا پھرتا ہے، آج ایک کام کر دے بیٹا۔ بدھو نے پوچھا، کیا کام ہے نانی مادھو؟ نانی بولی، آج کل برسات کا موسم ہے اور میری جھونپڑی کے اندر بہت مچھر ہو گئے ہیں، کم وقت رات کو سونے نہیں دیتے، کسی صورت میں مجھے ان مچھروں سے نجات دلا دے۔ بدھو ایک دم بولا، بس اتنا سا کام ہے، ابھی لو میں ابھی مچھروں کا قتل عام کیے دیتا ہوں۔ نانی اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور دعائیں دینے لگی۔ پھر اس نے نانی سے کہا، نانی تم سامنے والے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاؤ، میں مچھروں کو جھونپڑی سے نکالنے کا کام شروع کرتا ہوں۔ جب میں کام ختم کر چکوں تو تمہیں آواز دے کر بلا لوں گا، پھر تم رات کو آرام سے پاؤں پھیلا کر سونا۔ مادھو نانی درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ بدھو نے اپنا کام شروع کر دیا، تیل لا کر جھونپڑی کے اندر ہر طرف چھڑک دیا۔ اس کے بعد ماچس کی تیلی جلا کر آگ لگا دی اور خود وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جھونپڑی میں آگ بھڑک اٹھی تو بڑی بھی چلائی، ارے میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، ارے کمبخت بدھو تو نے میری جھونپڑی میں آگ لگا دی، اب میں کیا کروں گی، کہاں زندگی کے ایام بسر کروں گی، لوگوں آؤ میری مدد کرو۔ بڑی بی کی چیخو پکار سن کر گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب لوگوں نے پوچھا، نانی مادھو جھونپڑی کو آگ کیسے لگ گئی، اس بیچاری نے سارا قصہ سنایا۔ کسی شخص نے کہا، نانی تم اچھی طرح جانتی تھی کہ بدھو بےحد شرارتی لڑکا ہے، پھر تم نے اسے ایسا کام کرنے کے لیے کیوں کہا؟ تم نے سخت غلطی کی ہے۔ دوسرے نے کہا، ابھی بدھو کے باپ کے پاس جاؤ اور اس نقصان کا معاوضہ طلب کرو۔ چنانچہ نانی مادھو نے اس شخص کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بدھو کے گھر کا رخ کیا۔ اس کے باپ کے پاس جا کر بدھو کی حرکت بیان کی۔ لوگوں نے بڑی بی کی حمایت میں باتیں کی۔ بدھو کے باپ کو بیٹے کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ اس نے نانی مادھو سے معافی مانگنے کے بعد کہا، میں اس لڑکے سے بہت تنگ آ چکا ہوں، آج میں اس کی اچھی طرح خبر لوں گا اور تمہاری جھونپڑی بنوا دوں گا۔ آخر بدھو کے باپ نے ایسا ہی کیا، بدھو کی خوب پٹائی کی۔ بدھو نے توبہ اور آئندہ ہر طرح کی شرارت نہ کرنے کا وعدہ کر کے خوب دل لگا کر پڑھنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد باپ نے نانی مادھو کے لیے نئی جھونپڑی تعمیر کروا دی، اس کے گھر کے لیے سامان اور کچھ پیسے بھی دیے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ شرارتی بچے پورے سماج کے لیے وبال جان ہوتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔